انسانی ہڈیاں کیوں مار کے دبیا ہوئی؟ بیوی نے فکر پڑ گئی ہے کہ جو زہر ہم نے دلوایا تھا وہ کہیں ہمیں نہ مل جائے. چائے پیتے ہیں، یہ کافی کے مگ نکال رہے ہیں، بندہ پوچھے کافی کے مگ کے اندر چائے پیے تو مارا ہو جاتا ہے. اندر سے ہڈیاں، ہاں جی. اور ہڈیاں کون سی؟ کچھ پتلے جو ہیں وہ ان کے اندر سوئیاں لگی ہوئی ہیں. اللہ کہ اس وقت یقین مانو پوری اٹک جیل کے اندر ایک ایک بندے کے پاس نئی نئی سٹوری ہے عمران خان کے. منشیات والے ہوں گے، کچھ استعمال کرنے والے ہوں گے، کچھ بیچنے والے ہوں گے، کوئی قتل کے ملزم ہوں گے، کوئی اغوا زنا کے ملزم. نہیں، جو میں نے کاغذ لڑایا تھا وہ سائفر نہیں تھا، کوڈ ورڈز میں کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ پکڑی گئی ہے. شولڈر بھی لمبا ہے اور دوائیاں تو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کو کون سی دوائیاں دی جا رہی ہیں. وہ اے سی ملنا چاہیے تھا اور جو ہے اس کے بعد عمران خان کو بھی ملنا چاہیے. مطلب صدر صاحب نے بھی بڑے مطلب ٹاپ و ٹاپ سوئفٹ طریقے سے 10 منٹی جو ہے انہوں نے سائن بھی کر دیے اور ان کے منہ سے بھی وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف نکلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے ود رضا بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور آج 2-3 چیزوں پہ بات کریں گے. سب سے پہلے بات کر لیں گے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ڈیزائنر ڈپارٹمنٹ ہم نے ایک ہمارا بنا ہے، اس کو مریم صاحبہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں. ان کی کچھ چیزیں جو ہے وہ کل مریم صاحبہ نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تھا، آپ لوگوں نے بہت اس کو دیکھ کر اس میں بہت سارے آپ کے سوالات تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، تو اس پہ بات کر لیں گے پہلے. اس کے بعد جو عمران خان صاحب کے اٹک جیل میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، ہر طرف مطلب مختلف سٹوریاں چل رہی ہیں، مختلف چیزیں چل رہی ہیں اور عمران خان جو ہے وہ جیل میں جا کے بھی باز نہیں آیا. وہاں پر بھی اپنی فتنہ گیریاں اور عمران خان کے ساتھ مخبر پکڑے گئے ہیں. پھر زمان پارک جو ہے وہاں سے کچھ سٹوریاں نکل کے آ رہی ہیں. اب ان سٹوریوں پہ ہمارا بات کرنا، آپ کو پتہ ہے نا وڈے بلب کے ساتھ ہم نے روشنی ڈالنی ہوتی ہے، تو وڈے بلب کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اس کے اوپر مطلب ہم بات نہ کریں یہ تو ہو نہیں سکتا. اور اینڈ پہ پھر ایک دوبارہ سے جو سائفر کہانی کا ایک نیا جو ہے وہ چیپٹر کھلا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ اینڈ پہ بات کر لیں گے. سو شروع کرتے ہیں ہماری کل کی. مریم نواز شریف صاحبہ نے کل جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ڈیزائن ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے میاں صاحب کے استقبال کے حوالے سے اور آنے والے الیکشن کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزیں تیار کی ہیں جو ان کو کئیوں کچھ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. اس میں ٹی شرٹس ہیں، لڑکیوں کے لیے انسٹچڈ کرتوں کا کپڑا ہے، اس کے اندر موبائل کورز ہیں، کپ ہیں، کافی والا مگ جس کی بہت کافی تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو وہ ہے، کی چینز ہیں، بکس ہیں، مطلب جو رائٹنگ پیڈز ہوتے ہیں. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے وہ انہوں نے کل میڈم کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ پریزنٹ کی تھی، جس کے اوپر وہ کلپ بنا. سو انشاءاللہ یہ بہت جلد یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو خریدنے کے لیے جو ہے وہ مل جائیں گی اور اس کے اوپر ہم اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی چیز جو ہے وہ آرڈر کر کے جو ہے وہاں سے لے سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کیسے ملے گی، ہم کیسے لیں گے، تو اس کو بہت جلد ایک جو ہے وہ اس کا کوئی ویب سائٹ یا کیا طریقہ ہو سکتا ہے ان چیزوں کو خریدنے کا، اور وہ بہت جلد آپ سے جو ہے شیئر کر دیا جائے گا تاکہ آپ لوگوں میں سے کوئی جو بھی وہ تمام چیزیں لینا چاہتے ہیں وہ ضرور لے لیں. میں نے جو ہے وہ کافی کا مگ اور اچھا یہ بھی مزیدار بات ہے، ایک نئی گل مطلب ساڈی تے ہر گل چ گل کا آٹا گوندے ہلدی کیوں ہمارا بولال. وہ عمر چیمہ صاحب اچھے خاصے سیانے بیانے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی دیکھیں نا لوگ چائے پیتے ہیں، یہ کافی کے مگ نکال رہے ہیں، بندہ پوچھے کافی کے مگ کے اندر چائے پیے تو مارا ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا نا، مطلب آپ کافی اس میں پی سکتے ہیں، اچھا آپ اس میں جوس ڈال کے بھی پی سکتے ہیں، کچھ بھی ڈال کے پی لے بھائی، کچھ بھی ڈال کے، مطلب حلال چیزوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ عجیب غریب بات ہے. پھر وہ آ گئے ٹائیگر صافی، وہ کیا ہے، وہ امپورٹڈ چیزیں، ان عقل کے اندھوں کا حقائق سے لینا دینا کوئی نہ، پتہ جو ہوں نہیں کسی گل دا بس لکھ دینا کی بورڈ واریئرز. وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمارے ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ لوکلی بنائی ہوئی یہ چیزیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد پتہ چل جائے گا. تو میں نے کہا پہلے شروع یہاں سے کر لیں. اب مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو جو ہے انتظار ہے کہ عمران خان کی جو سٹوریاں میرے تک پہنچی ہیں اس کے اوپر بات کریں. سٹوریاں 2-3 ہیں. پہلی سٹوری تو زمان پارک سے شروع کرتے ہیں. عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے ہیں تو وہاں پہ پنکی پیرنی صاحبہ جو ہیں وہ بھی فل ایکشن تھی اور انہوں نے جو ہے لوگوں کو بد دعائیں سے لے کر ان کو تانے مارنے، نیتو والی نہیں وہ والی، ہاں وہ تک جو ہے وہ انہوں نے کیا پولیس والوں کو
کہ عمران خان کو جو ہے وہ نہ اریسٹ نہ کیا جائے، لیکن جو ہے وہ سنا یہ ہے کہ وہاں پر جو تلاشی ہوئی، اس تلاشی کے اندر سے بڑی عجیب و غریب چیزیں ملی ہیں، اور جو ہے وہ تلاشی جب ان کے کمرے کی ہوئی، بائی دا وے پنکی پیرنی صاحبہ کا اور عمران خان کا فون بھی سنا ہے کہ وہ شاید جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا ہے، اللہ معافی دے اس فون کے اندر سے کیا کیا نکلے گا اللہ جانتا ہے، بٹ ہم امیجن ضرور کر سکتے ہیں کہ اس فون میں سے کیا کیا نکلے گا۔ دوسرا جو کچھ 2 ڈبے تھے جیولری باکس ٹائپ کے بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اس 2 جیولری باکسوں کے اندر سے جو ہے وہ عمران شفقت صاحب جو ہیں وہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر سے ہڈیاں، ہاں جی، اور ہڈیاں کون سی؟ جانوروں کی نہیں، وہ جو بکرے شکرے ساڑتی ہیں وہ نہیں، سچی مچی کی انسانی ہڈیاں ملی ہیں، کچھ راکھ ملی ہے، کچھ پتلے جو ہیں وہ ان کے اندر سوئیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ معافی استغفار۔ یہ باتیں جو ہیں اگر سچ ہیں تو ابھی تو بات ہی ہو رہی تھی نا، لوگ کہہ رہے تھے ثبوت کیا ہے، خواہ بدنام کیا جاتا ہے پنکی پیرنی صاحبہ کو، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ دنیا جہان گواہ ہے ان کے چلوں کا اور ان کے بکروں کے گوشت جلانے کا، اور جو ہے یہ بنی گالا کے رستے میں آپ نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ وہ لال رنگ کی پٹیاں بندی ہوئی تھیں اور یہ اس ٹائپ کی چیزوں کا، تو یہ جو ہے اگر یہ بات درست ہے اور یہ پکڑی گئی ہیں تو انسانی ہڈیاں کنوں مار کے دبیا بھائی بی بی نے، مطلب پتا کرو، یہ تو بڑی ایک خطرناک بات ہے، اس کے اوپر تو وکھرا ہی ایک نوائی کیس بن سکتا ہے کہ وہ بیچارہ انسان کون تھا جس کو بلی چڑھا دیا گیا مہاتما المعروف پنکی پیرنی صاحبہ نے، اللہ معافی دے، تو باتیں کرتے بھی ڈر لگتا ہے، یقین مانے پتہ نہیں لوگ کر کیسے لیتے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو اور وہ جو جیل کی کہانی ہے ان کے اندر سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، ایک 2 طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، عمران خان ایک پاس سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں گھبرا نہیں رہا اور میں بالکل جو ہے وہ نہیں جھکوں گا، میں قربانی دوں گا، اور دوسرے پاس سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ڈیالہ میں 1 لاکھ دے دیں، مطلب غلامی قبول نہیں ہے، 1 لاکھ قبول ہے، ہاں جی 1 لاکھ آنے دو، غلامی قبول نہیں ہے، بندہ پوچھے بندہ، ہاں جی۔ تو جو ہے وہ 2 طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، تو جو پروپیگنڈا ہے اس کے اندر ایک پروپیگنڈا وہ جو ٹائیگر صافی لگے ہوئے ہیں وہ اپنی طرف سے نا امیج بلڈنگ کر رہے ہیں عمران خان کی کہ جی وہ بہت مطلب جو ہے وہ کتنا کا بہادر ہے، یہ اس وقت یقین مانے پوری اٹک جیل کے اندر ایک ایک بندے کے پاس نئی نئی سٹوری ہے عمران خان کے بہادر ہونے کی، اور وہ بہادر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہر بندہ حیران ہے۔ ایک طرف ان کا وکیل جو ہے وہ باہر آ کے کہتا ہے کہ جی وہ جھکیں گے نہیں، وہ قربانی نہیں دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، نال ہی دوجے ساچ جڑا ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ آرڈر لینے چلے جاتے ہیں کہ جی وہ ذرا 1 لاکھ بھی دے دیں، اڈیالہ بھی شفٹ کر دیں، تو رہے نا قربانی دیتے کیوں نہیں آپ؟ 2 عجیب متضاد باتیں کرتے ہیں۔ اچھا وہ جو ہے وہ ان میں ایک ٹائیگر صحافیوں نے یہ بڑی کل بات وہ گھمائی کہ جی وہ جیل میں عمران خان کے لیے جو ہے وہ نعرے لگ گئے اور عمران خان زندہ باد جو ہے وہ لوگوں نے کہا۔ اول تو یہ عقل کے اندھوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، پر نہیں، ٹائیگر صحافی کو اور معلوم ہو 2 مختلف چیزیں، کہ وہ لیٹ جو ہے ان کی انٹری ہوئی، اور یہ جو اس طرح کے ہائی فائی ملزم ہوتے ہیں ان کو رکھا بھی علیحدہ جاتا ہے، اور یہ بھی ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک سیل ہے جس میں علیحدہ سے رکھا گیا ہے، اور اس سیل کے اندر وہ پورا پاکستان کما کے تو ان کو لے کے جائیں گے نہیں، اور اگر یہ بہت خوش ہو رہے ہیں عمران خان کے نعرے لگنے پہ تو فٹے منہ آپ کی خوشی کا، مطلب میں اور کیا کہوں کہ جو جیل کے اندر جو ملزم ہیں، جو پتہ نہیں منشیات والے ہوں گے، کچھ استعمال کرنے والے ہوں گے، کچھ بیچنے والے ہوں گے، کوئی قتل کے ملزم ہوں گے، کوئی اغوا زنا کے ملزم ہوں گے، وہ سارے جو ہیں وہ دیکھ کر اگر اپنے ساتھی کو خوش ہو رہے ہیں اور آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے تو پھر میرے خیال ہے مطلب صلح ہی کر لو، ہاں جی، کہ ہن گل اتنے آ گئی ہے کہ ہن جڑے قیدی نے نا چند اتنے وہ جڑے نے اپنے ورگا بندہ ویکھ کے خوش ہو رہے ہیں، تو اس میں بہت کوئی خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے بھائی، پر آپ کے لیے ہوتی ہوگی، پر آپ کا لیول بھی تو یہی ہے نا، مطلب اس طرح کے لوگوں کا ہی لیول ہے، عمران خان کو یہی ہونا چاہیے تھا، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں آقا کا خمیر تھا، ایکچولی یہ والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک اطلاع ملی ہے کہ یہ بڑی پیسے پہنچی ہوئی چیز ہے، آپس کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں اس کو تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کرتی تھی کہ جی کوئی وہاں پہ اس کی کوئی کوڈ ورڈز میں کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، اور اب تو پوری جو جیل ہے وہ لین حاضر ہوئی بھی ہے،
اور وہاں پر سب کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور وہ کوڈ ورڈ ابھی تک جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ نکالا جا سکا کہ وہ کیا باتیں ہو رہی تھی۔ ویسے کوڈ ورڈ کے اندر باتیں کرتے ہوئے یا تو خفیہ ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپس میں یہ کوڈ ورڈ ان کو پتا ہوتا ہے کوڈ ورڈ کیا ہوتے ہیں، عام بندے کو تو نہیں پتا ہوتا، نہ وہ باتیں کر سکتے ہیں، یا جو یہ دہشت گرد ہوتے ہیں انہوں نے کوڈ ورڈ رکھے ہوتے ہیں، یہ کوڈ ورڈز میں آپس میں باتیں کرتے ہیں، یا کوئی بیرونی ایجنٹ ہو نا جنہوں نے جن کو انہوں نے کوڈ ورڈز رکھے ہوتے ہیں، جن کی باتیں جو ہے دوسروں کو سمجھنا ہے، تو وہ ابھی تک جو ہے وہ ایجنسیاں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جنگ اخبار میں یہ خبر جو ہے وہ کل چھپی تھی کہ جو ہے وہ یہ کوڈ ورڈز جو ہے وہ ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اللہ ہی معافی دے دے، مطلب کیا کہوں میں اس کے اوپر۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی خبر نکلی ہے کہ جی کوئی پاؤڈر شاؤڈر بھی لبا ہے، اور دوائیاں تو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کو کون سی دوائیاں دی جا رہی ہیں، وہ ڈاکٹر بھی میرا خیال ہے وہ اسی لیے جو ہے وہ دوائی وہ جو جس میتھوڈین کیا نام تھا شاید دوائی کا جو دے رہے ہیں، تاکہ اس قدر ساڑی گل نہ پہ جائے نا، مطلب آپ کو پتا نا جب نشہ نہ ملے تو پھر بندے کی کیا حالت ہوتی۔ تو یہ عجیب و غریب سٹوریاں جو ہے وہ سامنے میں آ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف جو وہ انہوں نے رونا دھونا ڈالا ہوا ہے کہ جی ایک سیل ہے جس میں باتھ روم کھلا ہے، اور میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بات کی تھی، یہ ایک مرد ہے آپ سوچئے، اور یہ اپنی طرف کو بڑا فٹ کہتا ہے، بڑا ہینڈسم اپنے آپ کو یہ لوگ سمجھتے ہیں، بہت کوئی بہادر آدمی ہے، اس کو جو ہے رونا آ گیا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے۔ تو پھر میں تو سلام کرتی ہوں اپنی لیڈرشپ کو، کسی ایک لیڈر کو نکال کے دیکھ لیں۔ مریم نواز جو ہے وہ ایک خاتون تھی، اس کے جو ہے ناصر بیرک کے اوپر جو ہے وہ کیمرے لگائے گئے تھے، جو یہ منحوس آدمی دیکھا کرتا تھا، اور جو ہے ان کا باتھ روم ایک خاتون ہوتے ہوئے ان کا باتھ روم جو ہے وہ بھی اسی سیل کے اندر جو ہے وہ ایک کھلا سا باتھ روم تھا، جس کی ایک چھوٹی سی دیوار شاید تھی اور باقی باتھ روم کھلا تھا، اور وہ باتھ روم جو ہے وہ ایک خاتون جو ہے وہ استعمال کرتی تھی، اور پھر جب وہ آتی تھی پیشی کے اوپر ہر وقت ان کے چہرے پہ ایک سمائل ہوتی تھی۔ ہم یقین مانو میں 2 دفعہ میں اڈیالہ میں مجھے اتفاق ہوا میاں صاحب سے بھی ملنے کا، مریم بی بی سے بھی ملنے کا، اور میں جب جاتی تھی میں جو ہے روتے ہوئے جاتی تھی، روتے ہوئے واپس آتی تھی۔ ان کے یہاں پہ نا سارے نشان بنے ہوتے تھے، منہ پہ یہاں نشان وہ کیڑوں کے کاٹنے کے اس کے، لیکن کمال ہے ان دونوں باپ بیٹی نے ہمیشہ مسکراتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں ملنا، بلکہ مجھے تسلی دیا کرتے تھے، مریم مجھے تسلی دیا کرتی تھی، اور میاں صاحب جو ہے وہ نہیں بیٹے روتے نہیں ہیں، دیکھو ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ پیشی پہ بھی آتے تھے، آپ دیکھ لیجئے رانا ثناءاللہ کے ساتھ کیا نہیں کیا انہوں نے، اور جو ہے ان کے تو وہ چینی پھینکنا، اور وہ ان کو دوائی نہیں دی جاتی تھی، ان کی بیگم صاحبہ سارا سارا دن باہر کھڑی رہتی تھی، لیکن ہمارا شیر ایسے مسکراتے ہوئے باہر آتے تھے، ایسے اقبال ہو، سعد رفیق ہو، خاقان عباسی ہو، مفتاح اسماعیل جو کہنے کو وہ بھی ایک ظاہر ہے ایک بہت اچھی بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے جنریشن نے دیکھی ہوئی نہیں تھی، لیکن آپ نے کسی کو روتے ہوئے، کسی کو بل بلاتے ہوئے، کسی کو جو ہے وہ پیلنے ڈالتے نہیں دیکھا۔ تو ہماری لیڈرشپ میں یہ اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ، اور یہاں جو ہے وہ مرے چلا جا رہا ہے کہ جی وہ اس کو اے سی لگا دیں، اس کو جو ہے وہ چیزیں دے دیتے۔ اب وہ جو آپ کو یاد ہے کہ اس نے اے سی اتروانے کا جو ایک بیان دیا تھا، اب اس کے جو اپنے وکیل ہیں افضل مروت صاحب، شیر افضل مروت، ہاں شیر افضل مروت صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک ان کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا سیاسی بیان تھا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میاں نواز شریف صاحب کو بھی ان کی انٹائٹلمنٹ تھی، ان کو جو ہے وہ اے سی ملنا چاہیے تھا، اور جو ہے اس کے بعد اب عمران خان کو بھی ملنا چاہیے۔ مطلب کمال بات ہے نا کہ دوسروں کا وہ اے سی اتروانے کا، اور اس کو بہت شوق تھا، اور اپنے لیے وہ اے سی لگوانے کے لیے مرے چلے جا رہا ہے۔ لیکن یہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں، یہ بھی کوئی مراد سعید پارٹ 2 ٹائپ نہیں، میں سمپل معنوں میں کہہ رہی ہوں، کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس دن کا وہ بولتے بھی اسی طرح سے ہیں، اور جو ہے وہ گئے ہیں اٹک جیل ملنے کے لیے، ایک عمیر نیازی صاحب ساتھ تھے، ان کے 2 وکیل تھے، اور ان کو نہیں ملنے دیا تو انہوں نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی وردی شدی پھاڑ دی، وہاں دھمکیاں شمکیاں دیتے تھے۔ اچھا دھمکیاں دینے کا بڑا شوق ہے، پلے ککھ نہیں، اللہ دے فضل نہ پلے ککھ نہیں، پٹ دھمکیاں دعا لو انہوں کو جنیاں دعا سکتے ہو۔ تو وہاں دھمکی ان کے دی، وہ ایف آئی آر ہو گئی ہے ان کے اوپر، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بشرا بی بی کو جو ہے وہ خدشہ ہے کہ عمران خان کو زہر دے دیا جائے گا۔ اچھا بات سنی نہیں لگتی آپ کو؟ وہ ویسا زہر تو نہیں جیسا میاں نواز شریف صاحب کو دلوایا تھا بشرا بی بی صاحبہ نے شاید عمران خان کے ساتھ مل کے، تو ان کو پتا ہوگا نا زہر کیسے دلاتے ہیں، اور اس لیے فکر پڑ گئی ہے کہ جو زہر ہم نے دلوایا تھا وہ کہیں ہمیں نہ مل جائے۔ نہیں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم اتنی گھٹیا سوچ کے مالک نہیں ہیں، اور اب تو خیر ہماری حکومت ختم ہو گئی ہے، اب تو جو ہے کل قومی اسمبلی جو ہے وہ آپ کو پتہ تحلیل ہو گئی، اور صدر صاحب نے بھی بڑے مطلب ٹاپ و ٹاپ سوئفٹ طریقے سے 10 منٹی
جو ہے انہوں نے سائن بھی کر دیے اور حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور اب دیکھیے ایک نگران وزیر اعظم پہ بھی ایک لمبا سیاپا پڑا ہوا ہے. کون بنے گا؟ وہ بھائی بن جائے گا جو بھی بنے گا, کیا وقت پڑ گیا ہے. نگران وزیر اعظم نے الیکشن نہیں کرانا ہے نا, انہیں کیڑا اتھے ایٹمی دھماکے کرا دینے ہیں, تو مطلب ہو جائے گا جس نے بھی ہونا ہوگا. دوسرا جو ہے وہ یہ بھی یاد ہے نا آپ کو, عمران خان خود بھی بتا چکے ہیں کہ ان کو ایک دوائی کا بھی پتا ہے, جو دوائی جو ہے وہ دی جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. یہ بھی بات کچھ سنی سنی لگتی ہے, یاد ہے میاں صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا سروسز ہاسپٹل کے اندر. تو اللہ معافی دے, پروردگار سے ڈرنا چاہیے. اور جنی ات آپ نے چکی ہوئی تھی نا دونوں میاں بیوی نے, وہ جو ہے وہ آپ کو کہاں تک لے آئی ہے, اور ابھی بھی یہ باز نہیں آ رہے. مزے کی بات یہ کہ ابھی بھی یہ باز نہیں آ رہے, اپنی جو ہے نا وہ کھودتے چلے جا رہے ہیں اپنی قبریں. اور ان کو عادت ہے ہر چول مارنے کے بعد جو ہے نا, چول مارنے کے بعد ان کو کہتے ہیں وہ دیکھے وہ حقیقت سامنے آ گئی, ہم کہہ رہے تھے سائفر حقیقت ہے, جو ہے وہ اب سب کو ماننا پڑے گا. یہ پہلے جو ہے اس پہ لوڈیاں ڈالتے ہیں, پھر جب وہ فائر بیک کر جاتی ہے پھر یہ اس پر رونے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ جو سائفر کا تماشا انہوں نے دوبارہ شروع کیا ہے, جو سائفر گم ہو گیا تھا عمران خان سے, جو پہلے سائفر تھا, پھر بعد میں اس نے کہا نہیں جو میں نے کاغذ لڑایا تھا وہ سائفر نہیں تھا. اور جو ہے وہ ایک طرف پہلے امریکہ کی جو ہے وہ غلامی جو ہے وہ نہیں کرنی تھی, امریکہ کو ہم کوئی غلام ہیں, ایبسلوٹلی ناٹ. اور اب جو ہے وہاں بیٹھ کے اس کے ان کے جو چمچے کڑچے ہیں اور ٹائیگر صافی ہیں, اب وہ شہباز گل ہو, وہ معید پیرزادہ ہو, شاہین سبائی ہو, جس نے اتنا بڑا ظلم کیا بقول آپ کے عمران خان کے اوپر, اسی کے ملک کے اندر بے شرمیوں کی طرح رہ رہے ہیں. واپس آ جائے نا, لات مارے امریکہ کے اوپر, اسے کہ دفعہ دور ہو جاؤ امریکہ, تم نے ہمارے لیڈر کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے, ہم یہ چھوڑ کے تمہاری شہریت ہم ملک میں واپس جا رہے ہیں, آؤ نا واپس. اور کیوں بیٹھے ہوئے امریکہ نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا. اب وہ سائفر جو ہے جو گم ہوا تھا, اب وہ گم ہو کر امریکہ کیسے پہنچا, اور جس صحافی نے جو ہے یہ انٹرسپٹ جو ایک ادارہ ہے اس نے جو یہ جاری کیے ہے, یہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ سائفر کی ورڈنگ ہے ساری, اور وہ اس نے ایز اٹ از جو ہے وہ کیبل کو چھاپا ہے, تو یہ ان تک کیسے پہنچی. بس یہی آپ کو بتانا تھا, یاد کرانا تھا کہ یہ وہ ذرا یہ صحافی ہے جس کا عمران خان سے بہت محبت ہے. اس کی ذرا ٹویٹس دیکھیں آپ, جو ہے یہ ٹویٹس جو ہے بہت پرو عمران خان محبت. اور اسی ایک بندے کو جو ہے عمران خان نے 2 مہینے پہلے انٹرویو بھی دیا تھا, اور اس انٹرویو میں بائی دا وے سائفر کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی, کیونکہ وہ سائفر جو ہے وہ دے دیا گیا تھا تاکہ آپ اس کے اوپر جا کر وہاں پر ایکسکلوسیو سٹوری کریں. تو یہ عمران خان نے اپنی ایک اور قبر کھودی ہے, آئی ڈونٹ نو, دیکھیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. لیکن جو ہے وہ ایک بات آخر میں مجھے یاد آگی جو کرنی تھی, کہ کل بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کے منہ سے بھی وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف نکلا, جو ہمیں تو بہت اچھا لگا. اور یہی اس وقت بلاول بھٹو ہو یا کوئی بھی پاکستانی ہو, اس وقت ہر ایک کے دل سے ایک ہی آواز نکل رہی ہے, اور وہ ہے وزیر اعظم نواز شریف. انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب بہت جلد پاکستان آنے کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب ان کو ریسیو بھی کریں گے, اور ایک دفعہ پھر ان کو جو ہے چوتھی دفعہ اس ملک کا پرائم منسٹر بھی بنائیں گے, اور ملک کے اندر سے نحوست کے, جادو ٹونوں کے, موکلوں کے, اور اللہ معافی دے یہ جو نیلے پیلے جادو ٹونے, یہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہوتے ہیں, یہ پتلوں شتلوں والے, اس سے پاکستان کی نجات ملائیں گے, تبھی پاکستان کے اندر برکت اور رحمت آئے گی. میرے آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے. خدا حافظ.